بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کی جو ہماری گفتگو تھی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ مقدس بندے جنہیں خداوند قدوس نے مقامات رفیعہ عظمت والے بلند مقامات عطا کیے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے نام نسب اور آپ کی تعلیم کے حوالے سے کل آپ نے سماعت فرمایا۔ بزرگان دین کے عرس مقدس پر حاضری دینا اور اس حوالے سے ان کے نام کی نظر نیاز اور جو کچھ بھی معمولات اہل سنت ہیں، دیکھیں اصال ثواب ان تمام امور کی اصل شے ہے، اصل چیز ہے۔ اصال ثواب کیا جاتا ہے، عرس کی محفل ہو یا کوئی بھی ختم کل شریف ہو، ساتہ ہو، 40واں ہو، کوئی بھی محفل ہو، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے اصال ثواب۔ اور اصال ثواب قرآن و سنت کی بے شمار دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث سے اصال ثواب ثابت ہے۔ جب ہم بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی، ہمیں ہمارے بزرگوں نے، امام اہل سنت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ آپ ماتے کسی بھی آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب حاضری دیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قدموں والی سائڈ سے مزار کے قریب جائیں اور قدموں والی سائڈ سے جا کر جو سہارے والی سائڈ ہے وہاں پر قبر سے تقریباً 3-4 فٹ دور کھڑے ہو کر حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر پہلے درود و سلام پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، جس قدر آپ کے پاس وقت ہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اولا پر درود پاک پڑھنے کے بعد وہ جو کچھ بھی پڑھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اسے پیش کریں، اس کا ثواب سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے برکت سے، آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی روح کو، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس امت کے جو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین ہیں، حضور علیہ السلام کے اصحاب، آپ کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، علماء کرام، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اور ہوتے ہوئے صاحب مزار کی روح کو اصال ثواب کریں۔ جب صاحب مزار کی روح کو آپ اصال ثواب کرتے ہیں تو صاحب مزار کی روح کو جب اصال ثواب ملتا ہے
اسے پہنچتا ہے تو ایسا نہیں ہے اسے پتہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل المیت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة من اب او اخ او صدیق فاذا لاحقته كانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ قبر کے اندر اس حالت میں ہوتا ہے جس طرح کے کوئی ڈوب رہا ہے، ڈوبنے والا اپنے کسی سہارا دینے والے کو بلاتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ وہ دعا کا انتظار کرتا ہے، ینتظر دعوۃ، وہ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ فإذا كانت لحقته، جب اسے دعا ملتی ہے کس کی طرف سے؟ من اب او اخ او ام او صدیق، ماں باپ کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، کسی رشتہ دار کی طرف سے، کسی مسلمان بھائی کی طرف سے جب اسے دعا ملتی ہے کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ دعا کا تحفہ جب اسے موصول ہوتا ہے تو وہ دعا حاصل کر کے دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے زیادہ اسے خوشی اس دعا کے وصول کرنے پر ملتی ہے۔ اب یہاں توجہ فرمائیں، ہر کسی کے اپنے حسب حال ہے قبر کا منظر۔ یہ تو ایک وہ گناہگار تھا جس کی یہ کیفیت ہے، تو جو نیکوکار ہیں کیا ان کی روحوں کو جب احسان ثواب پیش کیا جائے گا تو انہیں نہیں پتہ چلتا؟ انہیں بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نور کس طرف سے آیا، یہ اجالا کس طرف سے آیا، یہ روشنی کس طرف سے آئی ہے، یہ تحفہ مجھے کس طرف سے ملا ہے۔ انہیں بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس طرف سے آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ امام جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر کے اندر نقل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر ایک بندے کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ وہ بندہ خدا سے پوچھتا ہے والا یہ مقام کیسے بلند ہو گیا؟ میں نے تو اب جو دنیا میں جو کچھ بھی میں نے کیا تھا وہ اس کا صلہ تو مجھے آج مل گیا، ایک مقام پر پہنچ گیا، مگر اس مقام سے مزید برکت عطا کر کے مجھے ان اوپر والے جو مقام پر بھیجا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر اسے بتایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، یہ مقام جو تجھے ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، تیرے لیے اصالِ ثواب کیا ہے۔ وہ جو اصالِ ثواب تیرے لیے کیا ہے اس اصالِ ثواب کی برکت سے آج تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا۔ جنتی کو ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، اور پھر جب اسے بتایا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ بیٹے کی طرف سے، تو پھر اس کی روح اس بیٹے کی طرف متوجہ ہوگی کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب جا کر ان کی روحوں کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، پھر اس ظن رکھیں، یہ گمان رکھیں کہ جب آپ اصالِ ثواب کریں گے تو پھر ان کی روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب وہ متوجہ ہوتی ہے تو پھر آپ کی دلی مرادیں، کئی ایک جستجوئیں اور کئی ایک تمنائیں جو دل میں رہتی ہیں کہیں اور پوری نہیں ہوتی، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ اب یہ طریقہ ہے مزارات پر حاضری دینے کا۔ امام اہل سنت نے مزارات کو چومنے سے منع فرمایا ہے، مزارات کو بوسہ دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں کہ جہاں پر بڑا فتنہ ہے، لوگ بڑے جب وہ فتنہ باز لوگ ہیں، آپ کی ایک مرتبہ قبر کو چومنے سے آپ پر کفر و شرک کے فتوے لگائیں گے یا آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ مزار کو بوسہ نہ دیں۔ ہاں، ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ مزار کو بوسہ دینا ناجائز نہیں ہے۔ مزارات کو بوسہ دینا، چومنا، قبر کو چومنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ احتیاط کے پیش نظر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یا وہ مزارات کو بوسہ نہیں دینا، ایک فتنہ سے بچنے کے لیے، لوگوں کو یا وہ پرمحل فتنہ جو ہے وہ بچانے کے لیے۔ اگر دیکھا جائے تو مزارات کو بوسہ دینا یہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کے مزارات پر جب حاضری دی جاتی ہے تو حاضری برکت کے لیے دی جاتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے. تو جب بندہ ان اللہ کے بندوں کے قرب میں جاتا ہے خداوند قدوس کی رحمت بھی انہیں وہاں نصیب ہوتی ہے. اچھا ایک اور سوال ہم سے کیا جاتا ہے جی آپ مزارات پر جاتے ہیں, جا کر وہاں پر دعائیں کرتے ہیں, بچے مانگتے ہیں, جی داتا صاحب مجھے بچہ دے دیں, اور گوشت پاک کیسے کرتے ہیں. ویسے یہ مزارات پہ جا کر ایسی دعائیں کرنا اور یہ کرنا یہ کہاں سے جو ہے وہ ہے. لہذا یہ سیدھا شرک ہے کہ آپ اولیاء اللہ کے قریب جاتے ہیں اور اللہ کے ولیوں سے جا کے مانگتے ہیں. اور وہ تو مثالیں آپ سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھیں نا, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے, جتنے بغضی ہیں, جتنے اناتی ہیں, اللہ کے ولیوں کے جتنے دشمن ہیں, انہوں نے اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں کیا کہ یہ تو اتمیر, وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر, کھجور کے اور گٹھلی کے درمیان ایک چھوٹا سا سفید کلر کا اس کے اوپر جھلی سی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں کتمیر. وہ مثال دے کے اشارہ دے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس چھلکے کے مالک نہیں ہے, تم ان سے بچے مانگتے ہو, ان سے تم یہ مانگتے ہو وہ مانگتے ہو. یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے. سورت کون سی ہے؟ آل عمران. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37. اس میں حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کا ذکر ہے. حضرت سماعت فرما رہے ہیں, حضرت مریم کا ذکر ہے. حضرت مریم علیہ السلام یہ والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. آپ کو یاد ہے نا جب حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں مسجد شریف کے محراب میں بند کیا تھا تو دروازہ بند کر کے آپ تشریف لے گئے تھے. تو جب آپ واپس آئے تو حضرت مریم علیہ السلام کا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا تھا وہاں پہ؟ بے موسم پھل. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کلما دخل علیہا. یہ کلما کا مطلب ہے ایک دو مرتبہ, ایسا نہیں ہوا. کلما جب کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام آتے تو انہوں نے کثرت کے ساتھ یہ چیز دیکھی. کیا؟ دخل علیہا زکریا المحراب. زکریا علیہ السلام وہاں پر آتے, وجد عندہا رزقا, اس کے قریب پھل پڑا ہوا پاتے. کس کے قریب؟ عندہا مؤنث کا صیغہ ہے. حضرت مریم کے پاس رزق پاتے, پھل پاتے. قال یا مریم ان لکی ھذا. حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا اے مریم ان لکی ھذا, دروازہ بند کر کے میں گیا تھا اور واپس آ کر دروازہ میں نے کھولا ہے, اس دوران کسی دوسرے کی تیرے پاس کوئی رسائی ممکن ہی نہیں ہے, لہذا یہ جو پھل آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ انا لکی ھذا, کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ. یہ پھل کہاں سے آیا جی؟ یہ مجھے میرے خدا نے دیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے جیسے مرضی دے دیتا ہے. اچھا اب جو میں نے یہ ذکر کیا وجہ سماعت فرمائیے گا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا, ایک مرتبہ دیکھا, دو مرتبہ دیکھا, تین مرتبہ دیکھا, یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں, یہاں پہ تو خالق کائنات کے احسانات ہیں, خداوند قدوس کا بڑا کرم ہے اس جگہ پر. یہ جگہ تو بڑی بابرکت جگہ ہے. مسجد پہلے بھی تھی, مسجد کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر ایک جو بابرکت جگہ تھی, دیکھیں یہ پوری مسجد ہے, لیکن اس پوری مسجد کے اندر اس جگہ کو وہ نسبت حاصل نہیں ہو سکتی جس جگہ پہ حضرت مریم موجود تھی اور جس جگہ پہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے رزق اتارا گیا. وہ مسجد کے اندر بھی مزید بابرکت جگہ تھی. اس جگہ کے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ یہ ایک طرف اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خداوند قدوس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی بڑی دیرینہ ایک خواہش تھی جو بڑی مدتوں سے وہ کر رہے تھے.
بڑے عرصے سے کر رہے تھے، بڑی دیر سے وہ کر رہے تھے، جس خواہش کو انہوں نے اپنی نمازوں کے اندر، اپنی تہجدوں کے اندر، اپنے ذکر اذکار کے اندر، مختلف مساجد کے اندر، خدا کی مقدس بارگاہوں کے اندر پورا کرتے رہے، وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا یہ پاکیزہ جگہ ہے، لہذا فوراً اسی ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً سے ہاتھ اٹھائے، کیا کہا؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ مولا اگر تو حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو میں تیرا بندہ ہوں، اس جگہ کی برکت سے مجھے بھی بے موسم پھل عطا کر۔ آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا مانگا؟ پتر مانگا کہ نہیں؟ بیٹا مانگا کہ نہیں؟ یہ کیا پہ ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس جگہ پہ جا کے بیٹا مانگا؟ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے مقدس مقام پر، جہاں پر ان پر رحمتیں نازل ہوتی تھی۔ خدا نے جس جگہ پر حضرت مریم پر احسان فرمایا اس جگہ پر۔ اچھا، حضرت مریم اللہ کے نبی ہے؟ نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نبی نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ اچھا، ولیہ ہیں، کس زمانے کی ولی ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کی ولیہ ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کی ولی ہو، اس کا مقام زیادہ ہے یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی کا مقام زیادہ ہے؟ اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے مقام پر کھڑے ہو کر اللہ سے بیٹا مانگنا جائے گا تو داتا گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عرض کرنا کیوں نہ جائز ہے کہ میرے مولا اس مقدس چوکھٹ کے صدقے سے تو میری جھولی کو بھر دے۔ مزارات اولیاء پر جانا اور خدا سے مانگنا، ان کی برکت سے مانگنا، ان کے توسل سے مانگنا، ان کی وجہ سے مانگنا، یہ آج کے لوگوں کا نہیں، یہ شروع سے لے کر اللہ والوں کا معاملہ ہے، شروع سے لے کر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، بڑی عظمت ہے۔ اسی قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا، مختصر عرض کرتا ہوں، آپ نے اپنے لوگوں سے کہا، بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، ملکہ بلقیس آ رہی ہے۔ تو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت چاہیے۔ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے قبل اس کا تخت لے کر آئے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، توجہ ہے، فتنوں کا دور ہے، لوگ ذہنوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، اس لیے توجہ کے ساتھ سن کر اپنا ایمان مستقیم رکھا کریں۔ خداوند قدوس کی قسم، جب تک یہ قرآن ہمارے پاس ہے ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی الجھن نہیں پیدا کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور کن سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ ملکہ بلقیس کا تخت 3 مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا ہے، 3 ماہ کی مسافت پر پڑا ہوا ہے۔ اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھے، اس وقت یہ جدید ٹرین وغیرہ یہ آلات سفر نہیں تھے کہ تیزی سے سفر کیے، وہاں پر اس وقت گھوڑوں پر سفر، اونٹوں پر سفر کیے جاتے تھے۔ اسی حساب سے 3 ماہ کی مسافت پر تخت پڑا تھا، اور 60 ہاتھ چوڑا اور 60 ہاتھ لمبا تخت تھا، جو کئی ایک دروازوں کے اندر پڑا ہوا تھا ملکہ بلقیس کے لیے۔ تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ملاقات کے لیے آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو اس کے آنے سے پہلے اسے جس تخت پر بٹھایا جائے اس کا اپنا تخت ہی اسے ہو، تاکہ اسے نبوت کی شان اور عظمت کا پتہ چل سکے، دکھانے کے لیے۔ اب وہ لانا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو لے کر آئے گا؟
ایک سوال اور آپ سے کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو، اگر اللہ کے ولی کر کچھ نہیں سکتے، اگر اللہ کے ولی کر ہی کچھ نہیں سکتے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنی امت کے لوگوں میں سے یہ سوال کرنا بنتا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو لے کر آئے؟ خدا کا کلام مہمل نہیں ہے، لغف نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ جس چیز کی ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کر دیا یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نہیں، نگاہ سلیمان کے اندر ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں لازمان کوئی ایک ایسی شخصیت موجود تھی جو تخت لانے پر قدرت رکھتی تھی، طاقت رکھتی تھی، اور جو چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی اس کو ظاہر کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا منشا تھا۔ ان کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ نگاہ نبوت کی تو بڑی طاقت ہے، اور تمہیں آج ایک ولی کی طاقت بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے، اور تمہیں ایک ولی کی طاقت بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے اس لیے پوچھا، اور ایک کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے آ کے کہا کہ پہلے جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جن نے کہا میں لے آؤں گا اور اتنا ٹائم لگے گا، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اچھا، 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس اللہ نے کتاب کا جسے علم عطا کیا تھا، عالم دین تھا، علم والا تھا، اللہ کا ولی تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی، ہاں میں لے کر آؤں گا، انا آتی کبھی میں لے کر آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا۔ آنکھ کی پلک، یہ جو ابرو ہے، یہ ایک مرتبہ نیچے آئے اور نیچے آ کر پھر اوپر جائے تو اس کا پروسیس پھر کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا پروسیس پھر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ پلک نیچے آ کے اوپر جائے تو آپ نے فرمایا قبلا، یہ بھی نہیں فرمایا بعدا، بعدا فرماتے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی پلک نیچے آئے گی، نیچے آنے کے بعد اوپر آئے گی، جب اوپر آ جائے گی اس کے بعد تخت آئے گا۔ بعدا کا مطلب یہ تھا، لیکن قبلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلک کو نیچے لے کر جائیں، اس کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا تو تخت سامنے ہوگا۔ نہیں سمجھ آئے؟ پلک جھپکنے سے پہلے ذرا پلک جھپک کر دیکھیں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہاں جی، کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، کیونکہ کتنی دیر ہے تخت سامنے۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی۔ آئے ذرا حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ داتا صاحب آپ جائیں نا تو داتا صاحب سونے والے دروازے والی سائڈ سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پہ ایک کھجور لگی ہوئی ہے، کھجور لگی ہے، کھجور کے ساتھ ہی نیچے تہہ خانے میں ایک قبر ہے، اس قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا فاروق فرام انگلستان، اس کتبے کے اوپر لکھا ہوا فاروق، اس کا نام فرام انگلستان، انگلینڈ کا پرانا نام انگلستان ہے، آپ کو پتا ہے، اس کے اوپر کتبہ لگا ہوا ہے۔ وہ قبر کس کی ہے؟ اس قبر کے اوپر اس کا سن وغیرہ مکمل لکھا ہوا ہے۔ جو بندیوں نے نا انگلینڈ کے اندر ایک بندہ مسلمان کیا، عیسائی تھا، اسے مسلمان کیا، اسے مسلمان کرنے کے بعد اسے جب وہ قرآن پاک کی تبلیغ کی، قرآن پاک سکھایا اور وہ قرآن پاک پڑھنے لگ گیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد قرآن پاک پڑھتا اس واقعے پہ آ گیا۔ جب اس واقعے پہ آیا تو اس نے یہ پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی ہے جس نے ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت سامنے حاضر کیا ہے۔ وہ اپنے جو فالوورز تھے ان سے، اپنے رہنمائی سے جنہوں نے اسے مسلمان کیا، تو ان سے کہنے لگا
کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت لے کر آیا، وہ تخت کیسے لے کر آیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت اتنی دور سے لے کر آیا، وہ تخت کیسے لے کر آیا؟ مجھے یہ بتاؤ۔ وہ اب دیکھیں ولی کی طاقت کو ڈیفینڈ وہ کرے گا جو اس چیز کا قبول کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، جو مانتا ہے۔ جو مانتا ہی نہیں ہے وہ کیسے اس چیز کو، جب وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرے گا؟ جو اللہ کے ولیوں کو کی طاقتوں کو مانتے وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ تو کر ہی کچھ نہیں سکتے، یہ تو پہلے ہی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں کہ مجھے بتاؤ، وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں آپ کو پاکستان لے کر چلتے ہیں، پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لہذا ان کے پاس لے کر چلتے ہیں، آپ کا مسئلہ وہاں پہ حل ہو جائے۔ چلے جی ٹھیک ہے، اس نے فرق خرچہ برداشت کیا اور پاکستان آنے کے لیے راضی ہوا۔ پاکستان آیا، پاکستان جب آیا تو یادگار سے جب وہ چلتا ہوا جامعہ اشرفیہ کی طرف جا رہے تھے، اپنے مرکز کی طرف، تو راستے میں ہی حضرت سیدی داتا گنجوہ شاہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تھی۔ تو جب وہ اس یہاں سے گزرنے لگا تو اس کی نظر پڑی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا بڑا ہجوم ہے، بڑی دنیا ہے، بہت جب لوگ اس طرف کھینچے جا رہے ہیں، اس کے دل کو تھوڑی سی تڑپ ہوئی، کھچ پڑی، اور اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے چھوڑو اس جگہ کو، یہاں پہ لوگ شرک کرتے ہیں، یہ بدعتی ہے سارے، ان کے کو چھوڑو، ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک منٹ رکو، ٹھہرو، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مشرک رہا ہوں، مجھے پتہ ہے شرک کی کیسی بدبو ہوتی ہے، میں مشرک رہا ہوں، لہذا مجھے یہاں سے شرک کی نہیں، مجھے تو یہاں سے نورانیت اور روحانیت اور تصوف اور اسلام کی ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک منٹ ٹھہرو، مجھے اندر جانے دو، مجھے اندر جانے دو ایک مرتبہ۔ وہ ان سے رکا اور رک کر اندر جانے کے لیے سونے والے گیٹ سے وہ اندر داخل ہوا۔ جب اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ میں مولوی جو تھے وہ ساتھ ہی تھے۔ تو جب وہ اندر داخل ہوا، حضرت سیدی داتا گنجوش رضی اللہ تعالی عنہ عالم کشف میں آپ ظاہری روح ظاہر تشریف لائے، اور حضرت سیدی داتا گنجوش رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے آ کر اس سے سلام لی، اس سے سلام لیا، اور سلام لینے کے بعد اچھے طریقے کے ساتھ اس سے مصافحہ کرنے کے بعد اس سے حال احوال پوچھا، اور اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ حال احوال پوچھنے کے بعد آپ نے اس سے پوچھا، داتا گنجوہ شاہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کیا لوگے کھانے پینے کے لیے، کیا پسند کرو گے؟ وہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا، ٹھنڈے علاقے سے تھا، اس نے کہا جی چائے پسند کرو گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اسے چائے جب اس نے مانگی تو آپ نے پیچھے ہاتھ کیا، ایسے ہاتھ پیچھے کیا، اور ہاتھ پیچھے گھما کے جب واپس لائے تو اسے چائے پیش کی۔ چائے کون سی تھی؟ وہ کپ، اور جس پیچ کے اندر وہ کپ تھا اس کی انگلینڈ کی جو یہ سیٹ تھا وہاں سے اسے وہ کپ اور اس کی پرچ پیش کی۔ اپنے انگلینڈ کے اندر اپنے گھر میں جس کپ کے اندر وہ چائے پیتا تھا، جس پرچ میں رکھ کے وہ کپ چائے پیتا تھا، وہ پرچ اور وہ کپ اسے یہاں پر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ اس کپ میں جب اس نے دیکھا تو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ کپ تو میرے گھر کا ہے، یہ پرچ تو میرے گھر کی ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ سیدی داتا گنجوہ شاہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے اسلام پر ایک سوال کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ولی تخت لے کر کیسے آیا، لہذا یہ تو بدبخت لوگ ہیں جو اولیاء کرام کی طاقتوں کو نہیں مانتے، یہ تمہیں کہاں سے بتائیں گے؟ تو یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا تجھے بتا دوں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ولی تخت کیسے لے کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ کپ تیرے سامنے آیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا ولی ایسے تخت لے کر آیا۔ ایسے جانے گرامی قدر اللہ کے ولیوں کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں میں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کوئی وقت تھا جب تمہیں منع کیا گیا تھا قبروں کی زیارت نہ کرنا، اس لیے کہ نیا اسلام آیا تھا، لوگ بت پرستی کی طرف مائل تھے، کفر و شرک کی غلاظت ابھی دور نہیں ہوئی تھی، نئے تھے۔ لیکن جب اسلام آ گیا، اسلام نے آ کر اپنے ڈیرے جما لیے، اسلام کی شمع سے سینے روشن ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فزوروها، اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع شریف میں خود جایا کرتے تھے باقاعدہ طور پر۔ سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد شریف پر زیارات کے لیے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی معمول ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے قریب رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے آس پاس رہنا یہ خدا کے مقرب بندوں کی نشانی ہے۔ اس لیے بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت ہمارے قرب میں ہے، ہمارے بالکل قریب ہے۔ ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپتے ہیں، خواجہ اجمیری کو تڑپتے ہیں، یہ ان کے بھی مرشد ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لہذا لازمی حاضری دینی چاہیے اور اپنے گھروں میں ان کے نام کی نیاز لازمی پکانی چاہیے، یہ اصال ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن ان کی روح کو اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ لہذا اس بارے میں کل انشاءاللہ جو ہماری نشست ہوگی، اولیاء کرام کے اوپر کیے جانے والے جتنے بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ وہ سوالات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہم قرآن و سنت کے مطابق دیکھیں گے کہ ہمیں کیا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔